السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، تمام دیکھنے اور سننے والے احباب آپ کی مشکلات آسان فرمائے اور آپ کو اس رمضان المبارک کے صدقے بے شمار خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں مولانا صاحب سے دعا مانگنے کا طریقہ سیکھا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم مولانا صاحب سے جانتے ہیں کہ ہمیں دعا کی فضیلت بتائیں اور اسے ہمیں آگاہ کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دعا کی فضیلت، آپ نے یہ سوال کیا کہ دعا کی فضیلت کیا ہے۔ دعا کی فضیلت تو میں بعد میں عرض کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ قاری صاحب، دعا کی اہمیت تو اتنا زیادہ ہے کہ آپ بھی ہر ویڈیو کے شروع میں یہ جو جملہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا محتاج بنائے، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ یہ جملہ دیکھنے میں تو بہت سادہ ہے، لیکن اگر اس کی الفاظ پر ہم غور کریں تو یہ بہت ہی قیمتی جملہ ہے۔ ہر آدمی کی یہ تمنا اور چاہت ہے کہ اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج مجھے نہ بنانا۔ کیوں؟ ہم بندے ہیں اللہ کے، اور اللہ ہمارا خالق بھی ہے، ہمیں پیدا اسی نے کیا، وہ ہمارا مالک بھی ہے۔ ہمارے اوپر حقیقی ملکیت، حقیقی بادشاہت وہ اللہ کی ہے، اور ہر آدمی یہی چاہتا ہے کہ بس میں اللہ کا غلام رہوں، اللہ کا بندہ بننا رہوں، بس اسی کی محتاجی میں خوش ہوں۔ ہاں، کیوں انسان اللہ کی محتاجی میں کیوں خوش ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کبھی انسان کو تانا نہیں دیتے کسی چیز کا۔ صحیح بات، ہاں بالکل مولانا ایسے۔ ہاں، تانا نہیں دیتے اللہ تعالیٰ، انسان چاہے جتنا بڑا گناہ گار ہو، صحیح بات، اللہ ایک تو کسی کو تانا نہیں دیتے، اور دوسرے یہ ہے کہ اللہ کبھی کسی کو مایوس نہیں کرتے، دھتکارتے نہیں ہیں، اپنے دربار سے خالی نہیں بھیجتے۔ اللہ تو اللہ ہے بھائی، ہاں اللہ کی ذات۔ اس لیے انسان جب اللہ تعالیٰ کے سوا، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جب آدمی کسی کا محتاج بن جاتا ہے پھر انسان مجبور اور بے کس ہوتا ہے، پھر اس کو ذلت برداشت کرنی پڑتی ہے، بہت ساری باتیں انسان کو سننی پڑتی ہیں۔ مثال کے طور پر جب آدمی کسی کے ہاں ملازم ہو، اس کا گزر بسر اسی معاوضے اور اسی تنخواہ پر ہو جو اس کا یعنی جو آقا ہے، جو اس کو وہ دیتا ہے، تو انسان پھر اس کا تذکرہ بھی کرتا ہے کہ یار بس کیا کریں، مجبوری ہے بس، وگرنہ میں اس کے پاس ایک لمحے کے لیے نہ ٹھہرتا۔ اور اللہ کی ذات سے انسان چلتے پھرتے ہر وقت یہی کہتا رہتا کہ اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اور دوسرا، دعا کی فضیلت، قرآن کریم کی آیت بھی ہے کہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ خود انسان کو حکم فرما رہے ہیں کہ ادعونی، تمہارا رب تمہیں، وقال ربکم، تمہارا رب فرما رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، ادعونی امر کا صیغہ ہے کہ مجھ سے مانگیں، اور ساتھ وعدہ بھی فرما رہے ہیں استجب لکم، میں دعا قبول کروں گا۔ اور حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا تمام عبادتوں کا مغز ہے۔ اور آپ دیکھیں، قربان جائیے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا کتنا اہتمام فرمایا کہ گھر کے اندر داخل ہونے کی دعا، گھر سے نکلنے لگو تو دعا، مسجد میں داخل ہونے لگو تو دعا، دعا مانگ لیں، مسجد سے باہر نکلنے لگیں تو دعا مانگ لیں،
حتیٰ کہ قضائے حاجت کے لیے واش روم میں جانے لگیں تو تب بھی دعا، واش روم سے باہر نکلنے لگیں تو تب بھی دعا، کھانا شروع کرنے لگیں تو پھر بھی دعا، کھانا شروع کرتے وقت دعا پڑھنا بھول جائیں، جب یاد آ جائے کھانے کے دوران تو تب بھی دعا، کھانا ختم کر چکے، کھانا کھا چکے پھر بھی دعا، دودھ مل گیا تو دودھ پینے وقت بھی دعا، آپ سونے لگے ہیں تو سوتے وقت بھی دعا، آپ اٹھنے لگے ہیں تو اٹھتے وقت بھی دعا، آپ کسی سے ملاقات کرنے لگے ہیں تو ملاقات کرتے وقت جو ہم السلام علیکم کہتے ہیں یہ بھی ایک قسم کی دعا ہے۔ کیسے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کرنے والا، ملاقات کرنے والا، جب ہم کسی کو ملاقات کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں تو ہم اس کو 3 دعائیں دیتے ہیں اور 3 خوشخبریاں سناتے ہیں، اور ہم اس کو 3 یوں سمجھیں کہ کیا کہیں کہ اس کو ہم 3 اعتماد دلاتے ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ السلام علیکم، یہ دعا ہے کہ میری دعا ہے کہ اللہ آپ پر سلامتی والا معاملہ فرماتے رہے، آپ کے ساتھ آپ سلامت رہیں، میری طرف سے بھی یہ ضمانت ہے ایک قسم کی کہ آپ سلامت ہیں، محفوظ رہیں، میری طرف سے کوئی آپ کو کوئی خطرہ، کوئی نقصان نہیں پہنچے گا انشاءاللہ۔ اور دوسرا کیا ہے؟ ورحمۃ اللہ، اور یہ ہم دعا دے رہے ہیں کہ اللہ کی آپ پر رحمتیں برستی رہے، وبرکاتہ، اور تیسری دعا یہ دے دیتے ہیں کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی رہے۔ یہ ساری دعائیں ہیں۔ تو دعا کا موضوع تو بہت اہم ہے، دعا کی فضیلتیں دیکھیں، ہر موقع محل پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتلائی ہے، حتیٰ کہ آپ حیران رہیں گے اور ہمارے سننے والے بھی کہ انسان کی یہ جو ایک بشری ضرورت ہے کہ میاں بیوی جب آپس میں ملاپ کرتے ہیں، فرمائے کہ کپڑے اتارنے سے پہلے بھی شیطان سے حفاظت کی دعا ہے، کیوں؟ اس کا اثر پھر اولاد پر پڑتا ہے، اور جب انسان فارغ ہوتا ہے، یعنی اس کا انزال ہوتا ہے، منی کا اخراج ہوتا ہے، فرمائے کہ اس وقت بھی دعا پڑھو، کیوں؟ ممکن ہے کہ اسی نطفہ سے اولاد ٹھہر جائے، نطفہ ٹھہر جائے، اللہ اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمائے کہ اس وقت بھی دعا پڑھیں۔ تو یہ جو موقع محل کی، ہر وقت کی مسنون دعائیں، اور پھر دعا کی فضیلت میں سے ایک یہ ہے کہ ہم ہر وقت وہ دعا مانگیں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے الفاظ ہیں کائنات میں کسی کے وہ الفاظ نہیں ہو سکتے۔ ان الفاظ میں اللہ نے جو انوارات اور جو برکات، اللہ نے جو مقبولیت ان الفاظ میں رکھی ہے، کائنات کے کسی انسان کو وہ الفاظ اللہ نے عطا نہیں فرمائے۔ ہاں، اس لیے ہمیں ہر موقع کے اوپر وہ دعا مانگنی چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اور دعا مانگتے وقت کامل یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ یہ دعا کی مختصر فضیلت ہے۔ سب سے بڑی فضیلت دیکھیں یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اور پھر تمام عبادتوں کا مغز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ انسان کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے، کسی کو صدقہ دیتا ہے، کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے، اور ویسے بھی بڑوں سے ملاقات ہوتے وقت کیا کہتا ہے کہ دعاؤں کی درخواست ہے۔ ہاں، تو یہ دعا بہت بڑی عبادت ہے، عبادت سمجھ کر فرمایا کہ دعا مانگنے والا اگر اللہ تعالیٰ اس کی دعا وقتی طور پر کسی مصلحت کی وجہ سے دعا قبول نہ بھی کرے تو فرمایا کہ دعا مانگنے کا اجر اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے ہر حال میں انسان کو اللہ تعالیٰ کا، اور دعا میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز بن کر رہتا ہے کہ اللہ میں اس میں آپ کا محتاج ہوں، پانی پینے میں آپ کا محتاج، کھانا کھانے میں آپ کا محتاج، چلنے میں آپ کا محتاج، گھر میں داخل ہونے میں آپ کا محتاج، گھر سے نکلنے میں آپ کا محتاج، مسجد میں آنے میں آپ کا محتاج، مسجد سے نکلنے میں آپ کا محتاج، اور احتیاج یہ اللہ کو پسند ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کیسے فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، کون ہے وہ ذات جو مجبور اور بے کس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں؟
वयक्शिफु ज़ुल्म, फरमाया कि फिर कौन है वो ज़ात जो तकलीफ़ों को दूर करने वाली है? तो इसलिए हर हाल में हमें अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए, और दुआ मांगने का तरीका पहले हम बयान कर चुके हैं कि इंतहाई कामिल यकीन के साथ, एतिमाद के साथ, आजिज़ी करते हुए, अल्लाह की हम्द व सना बयान करते हुए, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ते हुए दुआ मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें हमेशा अपना मोहताज बनाए, अपने सिवा किसी का मोहताज न फरमाए, आफ़ियत की दौलत से मालामाल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, शुक्रिया मौलाना। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला आपके इल्म में, अमल में बरकतें अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।